بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ روایات ہیں اگر حجت خدا روئے زمین پہ نہ ہو تو دنیا ختم ہو جائے گی کائنات۔ اس مہینے میں جہاں قرآن سے رابطہ ضروری ہے وہاں ناطق قرآن سے بھی رابطہ ضروری ہے۔ یہ مہینہ امام وقت کا مہینہ ہے۔ ہمارا ان سے رابطہ کیسا ہے ذہن محترم؟ کیونکہ ہم آہستہ آہستہ بڑی وقت جو ہے وہ مغرب کی طرف ہے۔ اپنے آپ کو اس مہینے میں قرآن سے اور امام سے دونوں سے قریب کریں۔ امام سے کیسے قریب کریں گے؟ جو بہرحال ہماری ذمہ داری بنتی ہے۔ آپ دنیا میں کہیں بھی رہتے ہو، آپ کی ایک ذمہ داری ہے، ایک ذمہ داری ہے۔ آپ باپ ہیں، بیٹے ہیں، بھائی ہیں، دوست ہیں، ٹیچر ہیں، بہت سارے ڈیزگنیشن آپ کے اوپر ہے۔ اس کو بہترین ادا کرنا اور اس کے علاوہ اپنے امام کے لیے اپنے دائرے میں رہتے ہوئے کام کرنا۔ اب چاہے وہ سنی ہو چاہے وہ شیعہ ہو، اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ امام سب کا ایک ہی ہے۔ کوئی کہتے ہیں پیدا ہوگا، کوئی کہتے ہیں پیدا ہو چکا ہے، اس سے فرق نہیں پڑتا۔ جب آئیں گے تشریف لائیں گے تو پیدا ہو کے ہی آئیں گے، ظاہر ہے۔ آنے والا دنیا کو عدالت سے بھرے گا جیسے وہ ظلم و جور سے بھری ہوئی ہوگی، روایت ہے۔ ہم اس کے ظہور کے لیے کیا کر رہے ہیں اپنے شہر میں، اپنے محلے میں، اپنے علاقے میں، اور سب سے پہلے اپنے گھر کے اندر۔ ایک عالم دین کا واقعہ بیان ہوتا ہے کہ بہت اس کو تڑپ تھی امام سے ملنے کی۔ امام کی واقعہ بہت مشہور ہے، آپ علماء کرام سے بھی سنا ہوگا، میں نے بھی کئی دفعہ اس کو بیان کیا ہے۔ اور بہت تڑپ تھی، بہت اس نے کوئی وظیفہ کیا، 40 دن تک عمل کیا، یہاں کیا وہاں کیا، نجف میں، مسجد سہلہ میں، ہر جگہ کیا، لیکن امام کی زیارت نہیں ہوتی۔ کسی نے اس کو کہا فلانی جگہ چلے جاؤ، وہاں پہنچا، وہاں بھی عمل کرتا رہا۔ جب بہت تھک گیا، تڑپتا رہا، بہت تڑپا، تو بھروں سے پیغام پہنچایا گیا کہ فلانے دن فلانے بازار آ جاؤ اور وہاں پر کوئی خریدار یا بیچنے والا داخل ہوگا، اس کے پیچھے پیچھے رہ۔ چلا گیا، دیکھا کہ اس بازار میں جو بتایا گیا تھا تو ایک خاتون، یہ قصہ 2-3 مختلف جنس یعنی جو چیز بیچنی ہے اس سے نقل ہوا ہے۔ بارہ اصل ہدف واقعہ نہیں ہے، اصل ہدف اس کا ایکسٹریکٹ ہے، میسج کیا ہے۔ خاتون، اس کے پاس کوئی تالا تھا، ایک میں ہے کہ اس کے پاس کوئی برتن یا دیگ تھی جو اس کو بیچنی تھی۔ وہ ایک دکان پہ گئی، اس نے اس کی قیمت لگائی مثلاً 4 درہم۔ اس نے کہا نہیں مجھے تو 6 چاہیے۔ اس نے کہا نہیں اس کی قیمت ہی ہے۔ آگے گئی، کسی نے 3 لگائی، کسی نے 5، اس کو کوئی 6 نہیں دے رہا تھا۔ ایک دکان پہ گئی تو اس نے بولا کہ کتنے؟ اس نے بولا بی بی کتنے چاہیے؟ اس نے مجھے 6 چاہیے۔ کہا 6 کیوں چاہیے؟ کہا کہ مجھے 6 اس لیے چاہیے کہ میرا بچہ مریض ہے، مجھے اس کے لیے دوا دارو ادویات لینی ہے۔ اس نے جب دکان والے نے یہ سنا نا تو اس نے بولا کہ آپ کا یہ تالا تو بڑا مہنگا ہے۔ کہا کیوں؟ کہا یہ تو 12-15 درہم کا ہے۔ اس نے بولا بازار میں کوئی 3-4 درہم کا نہیں خرید رہا، آپ 12-15 کی بات کہہ رہے ہیں؟ نہیں آپ کی مرضی، بیچنا ہے تو بیچے، یہ بہت مہنگا تالا ہے۔ خیر اس نے کہا چلو دے رہا ہے جتنا، اس کو پیسے دے دیے، اس نے دے دیے۔ اب وہ پیچھے جو ساتھ تھا وہ دکان والے کے پاس آیا، کہا تم صحیح کاروبار کرنے والے نہیں ہو۔ کہا کیوں؟ کہا پورے بازار میں کسی نے 5 سے زیادہ قیمت نہیں لگائی اس کی، اور تم جو ہے وہ 12 یا 15 درہم کے اندر تم نے اس کو تمہیں کاروبار کرنا نہیں آتا۔ کہا میں نے تالا نہیں خریدا۔ ہاں کیوں؟ کہا اس کا بچہ بیمار تھا، دوا کے ساتھ اس کو کچھ دن کے لیے کھانے کی بھی تو ضرورت تھی۔ کہا میں نے اصل میں کچھ اور خریدا ہے۔ تو وہ آواز غیبی اس عالم کے پاس آئی، اس جیسے ہو جاؤ، چلوں کی ضرورت نہیں ہے، ہم خود تمہارے پاس آ جائیں گے۔ یہی چاہیے۔ ہم کہتے ہیں نا جی امام کی حکومت ہوگی، ہمدلی ہوگی، امنیت ہوگی، سیکیورٹی ہوگی، لوگ آپس میں بڑی محبتیں کریں گے۔ وہ جی ایک زمانہ آئے گا ایک عورت اپنے سر پہ سونا رکھ کے جا رہی ہوگی، کوئی اس کو غلط نگاہ سے دیکھے گا نہیں۔ سنتے ہیں کہ نہیں سنتے؟ لیکن ہم ایسی جگہ بناتے کیوں نہیں ہیں؟
یہاں تو کل مولانا صاحب جنازہ تھا، ہمارے گھر میں تھا، آج رشتے دار ہی آئے ہوں گے بیچارے، جنہوں نے جنازہ اٹھایا ہوا تھا 4 لوگ کزن ہی تھے، سب کے موبائل کسی نے جیب سے نکال لیے. آپ سوچیں یار، جنازے میں بھی چور آتا ہے، چلو شادی دعوت میں کہیں آپ نے چوری کی، جنازے میں اب آپ پھر کہتے ہیں کہ امام کا ظہور ہو جائے. یعنی ہم خود ہی صحیح نہیں ہونا چاہتے. تو امام آئیں گے جی ایسا ہو جائے گا، جی فلانا ہو جائے گا، جانور بھی 2 بکری اور شیر پانی پیئیں گے. کب پیئیں گے؟ آپ کوشش کریں گے تو ہوگا. آپ ویڈیو آپ نے یوٹیوب پہ دیکھی ہوگی، ملیشیا کی ہے یا انڈونیشیا کی ہے، لوگ مسجد میں نماز پڑھنے جا رہے ہیں اور جس طرح ہم جوتے اتارتے ہیں باہر، ہم تو وہ بھی نہیں اتارتے، پتہ نہیں کوئی لے نہ جائے. وہ لوگ اپنا موبائل، خانے بنے ہوئے اپنا موبائل یوں رکھ کے جا رہے ہیں مسجد میں. قوم چاہیے، قوم چاہیے. یہاں کسی کی چیز گر جائے ہم پوچھیں گے تھوڑی اسے کس کی ہے بھائی، تو اللہ کی زمین سے مل گئی بھائی، پروردگار تیرا شکر ہے. وہ بھائی اللہ کی زمین سے پوچھے. آپ کا شہر ایسا ہونا چاہیے، اللہ صلی علی محمد، شہر محلہ ایسا ہونا چاہیے کہ لوگوں کے دروازے کھلے ہوئے ہوں، کوئی جھانکی نہیں. ایسا ہونا چاہیے نا. شرم و حیا اس مقام پر ہو کہ انسان دوسرے کے گھر کو اپنا گھر سمجھے، دوسرے کے مال کو اپنا مال سمجھے. یہ کب ہوگا؟ اسلام کس لیے آیا تھا؟ مدینہ فاضلہ کی جب ہم گفتگو کرتے ہیں کہ مدینہ جیسا ہو جائے، ایسا ہو جائے، کیسے ہوگا جانے محترم؟ وہاں تو مہاجر انصار وہ تھے کہ جن کے 2 کمرے تھے تو لوگوں نے 1 کمرے مہاجرین کو دے دیے، 1 انصار کو دے دیے. کسی کا 1 کمرہ تھا تو اس نے اس کے بھی 2 حصے کر دیے. باتیں ہم سے آپ کرا لو باری، کام ہمارا کوئی نہیں ہے. میں خدا نہ خواستہ آپ کو نہیں کہہ رہا کہ آپ برا مان جائیں، نہیں، میں بھی شامل ہوں، سب شامل ہیں. اپنی ذات سے شروع کریں، اپنے آپ سے شروع کریں. اور یہ مہینہ یہ موقع دے رہا ہے کہ میں اپنے آپ کو دیکھوں کہ کہاں سے میری کمزوری ہے، اس کو میں اپنے آپ کو ٹھیک کروں.